بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان جو بھی کارڈ چلتا ہے جس کو یہ کہتا ہے کہ میں نے ماسٹر کارڈ چل دیا، یا اس کے ساتھی غل مچاتے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ کھیل دیا، وہ الٹا پڑتا ہے۔ اور یہ پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے کہ جب بھی اس نے کوئی داؤ کھیلا یہ سمجھ کر کے اب تو میری بازی پکی، لیکن وہی کارڈ اس کے لیے الٹا پڑ جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے ان 3-4 دنوں میں اس نے 2 ماسٹر کارڈ کھیلے اور دونوں ہی الٹے پڑ گئے۔ اس کی تفصیل ہے، اور پھر یہ ہے کہ سنجرانی کس کا کھیل کھیل رہا ہے، بلکہ اس بات کے قرینے موجود ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے پیچھے تھی، اور اس نے اب تازہ جو کھیل کھیلا تو اس کے بعد اب غور ہو رہا ہے کہ اس کو کیوں نہ اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ عدم اعتماد کا اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا تفصیل ہے، اور پھر یہ کہ وہ کھلے عام جو غلیظ حرکتیں کرتا ہے، کیا نام شیر مروت، اس کی قربانی دینے کا فیصلہ عمران خان نے کر لیا ہے۔ یہ 3 خبریں ہیں ہماری ناظرین۔ سر فہرست عمران خان کا جو ٹرمپ کارڈ اس نے کھیلا، اکانومسٹ جریدے کے ذریعے ایک خط لکھا اور خط وہاں چھپوایا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس خط کے چھپانے کے پیچھے بھی اس کی لابینگ شامل تھی۔ اکانومسٹ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں اثر و رسوخ استعمال کیا گیا یہودی لابی کا، اور پھر اکانومسٹ نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو مضمون ہے یہ ہمارے ادارے کی دعوت پر عمران خان نے لکھا۔ ایک خط تھا، اور اس خط میں جو باتیں اس نے کی وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس میں جو اس نے بلنڈر کیا وہ اس کے گلے پڑ گیا ہے۔ اچھا، اس بلنڈر کی جو حقیقت ہے وہ تو میں کل کے پروگرام میں بتا چکا ہوں، اور سب کے علم میں ہے کہ اس نے جو الزام لگایا کہ پاکستانی فوج نے امریکہ کے حکم پر میری حکومت کا تختہ الٹا، کیونکہ میں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس بلنڈر کا نقصان یہ ہوا کہ پوری عالمی برادری میں اس خط کا جو کچھ اثر ہونا تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تھے، اور یہ اس نے جھوٹ بولا۔ اگر یہ صرف اتنی بات لکھ دیتا کہ امریکہ میری پالیسیوں سے خوش نہیں تھا اس لیے اس نے میرا تختہ الٹوا دیا، تو پھر بات آئی گئی ہو جاتی کہ اس طرح کی چیزیں چلیے ہو جاتی ہیں کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ نے تختہ الٹا، اگرچہ نہیں بھی الٹا ہوتا لیکن اس کو زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا، یعنی مذاق کی حد تک یہ موضوع اس نے بنوا دیا۔ اس کو سیریسنیس اس حد تک گئی کہ وہ مذاق بن گئی جب اس نے یہ کہا کہ امریکہ کو میں نے اڈے دینے سے انکار کیا تھا، اس لیے اس نے میری حکومت کا تختہ الٹا۔ اور وہ 2 سال ہو گئے، امریکہ نے ابھی تک نہ کوئی اڈا مانگا، نہ اسے کوئی اڈا دیا، نہ اسے افغانستان میں کسی اڈے کی ضرورت پڑی۔ یہ کہانی اپنی جگہ، لیکن اس بات میں جو سیریسنیس پیدا ہو گئی عمران خان کے خلاف وہ یہ تھی کہ اس نے ایک غیر ملکی پرچے میں یہ مضمون چھاپا جس میں پاکستانی فوج پر امریکہ کا یا بائیڈن انتظامیہ کا اعلی کار ہونے کا الزام لگایا گیا، یعنی کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ غیر ملکی اشارے پر اپنی حکومتوں کا تختہ الٹ دیتی ہے۔ یہ پوری کہانی کیا تھی، اس میں کتنے جھوٹ ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن 1.5 سال سے تحریک عدم اعتماد کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، مسلم لیگ نون راضی نہیں ہو رہی تھی، اور پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مسلم لیگ نون بھی راضی ہو گئی، ورنہ جو تختہ آج سے 2 سال پہلے الٹا گیا یہ اس سے بھی 1.5 سال پہلے الٹا جا سکتا تھا اگر مسلم لیگ اس وقت راضی ہوتی، لیکن وہ نہیں راضی ہوئی۔ اور اس نے پھر بڑی کاریگری سے اپنی طرف سے وہ سائفر والا ایشو جو اس کو ایک موقع مل گیا، اس نے یہ بنا دیا کہ امریکہ نے میری حکومت کا تختہ الٹایا اور فوج نے الٹوایا ہے، جبکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو نمبر تھے وہ اپوزیشن کے پاس پورے ہو چکے تھے۔ فوج کا اس میں کردار تب ہوتا جب فوج لوگوں کو گھیر کر، یعنی پی ٹی آئی کے ممبروں کو توڑ کر اپوزیشن کی طرف لاتی اور تختہ الٹواتی۔ پی ٹی آئی کا تو کوئی ممبر نہیں تھا تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کا منحرف جو رکن ہوگا اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو نااہل بھی قرار دیا جائے گا۔ تو پی ٹی آئی کا تو ایک ووٹر بھی اس تحریک عدم اعتماد میں نہیں تھا۔ تو اب یہ جو الزام لگا ہے بڑا سیریس کہ پاکستانی فوج امریکہ کے کہنے پر امریکہ کے اعلی کار بن کر پاکستان میں حکومتوں کو تختہ الٹواتی ہے، یہ چیز عمران خان کو مہنگی پڑ گئی ہے، اور اس نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اداروں کی سطح پر اس پر ایکشن لینے کا فیصلہ ہوگا، اور
اس پر کارروائی ہوگی۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح میں وزیر آباد کے جلسے میں اور اسلام آباد کے دھرنے میں اور لاہور کے جلسے میں ڈرٹی ہیری اور میر جعفر اور میر صادق اس طرح کی بھی بکواسات کیا کرتا تھا تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا، تو یہ چیز بھی فوج نظر انداز کر دے گی، لیکن اس کی بیڈ لک کے وہ چیز نظر انداز نہیں کی گئی اور اس کا نوٹس لیا گیا جس طرح کے نوٹس لیے جانے کا حق ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پر کارروائی کا آغاز ہوگا، اور سر دست اس میں جو پہلی کارروائی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جیل کے اندر اس کی جو عیاشی کا اس نے جیل کو جو عیاشی کا اڈہ بنایا ہوا ہے وہ سہولیات اس سے واپس لی جائیں گی۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس کو اجازت دی گئی تھی کہ اس کو ہفتے میں 4 دن آدھی بالٹی گوشت دیا جائے گا اور دوسری تمام سہولیات دیسی مرغی اور وہ دیسی گھی اور اتنے انڈے اور اتنا سلاد اور اتنے فروٹ اور یہ ساری چیزیں جو جیل مینول سے ہٹ کر اس کو دی گئی تھی، تو اس کے پیچھے کی کہانی یہ تھی کہ اس نے باضابطہ اپنے وکیلوں کے ذریعے فوج کو 75 معافی نامے بھجوائے ہوں گے۔ 75 محاورتن میں کہہ رہا ہوں، یعنی بہت سارے معافی نامے اور یقین دہانیاں کہ میں ایک اچھا بڈھا بن کر رہوں گا۔ اچھا بچہ کا محاورہ تو یہاں نہیں چلے گا، اچھا بڈھا بن کر رہوں گا۔ تو اس کے بعد پھر وہاں ادارے کے اندر سے بھی کچھ اس کے لیے سفارش کی گئی کہ ہاں جی اس کو جو کھانا پینا مانگتا ہے اس کو دے دو۔ اسی کے بعد پھر اس کو جیل میں 9 کمرے دیے گئے۔ اب یہ 9 کمروں میں دڑنگے لگاتا پھرتا ہے۔ ایک قیدی، کیا پاکستان میں اس سے پہلے کسی بھی سیاسی قیدی کو 9 کمرے جیل کے دیے گئے تھے جس میں وہ دڑنگے لگاتا پھرے؟ تو اس کو ایک نوابی ماحول کے اندر جیل میں رکھا گیا ہے، نوابی ماحول کے اندر۔ اب ایک تو یہ کہ اس کے پاس آنے جانے والوں کی تلاشی پہلے سے سخت کر دی گئی ہے، جو وکیل ملتے ہیں، بہنیں ملتی ہیں، اور میرے خیال میں کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی اس کے وہاں پہنچ جاتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر وکیل اور بہنوں کو اجازت ہے وکیلوں کو، تو وہ جو ہے اس اب ملاقاتوں سے پہلے تلاشی ہوگی اور جیل کے اندر جو اس کی سہولیات ہیں وہ بتدریج ایک اسٹریٹجی کے تحت کم کی جائیں گی۔ اور اس سے بڑا ایکشن یہ ہے کہ اس خط کی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت ایک اور مقدمہ، ایک تو سائفر والا چل رہا ہے سنگین غداری کا سیکرٹ ایکٹ والا، اور ایک یہ آرٹیکل 6 والا ایک اور مقدمہ، یعنی جس کا تعلق غداری سے ہے۔ سائفر کیس کا تعلق بھی غداری سے ہے، یہ غداری کے حوالے سے یہ دوسرا کیس اس پر چلے گا، اور تیسرا جناب 9 مئی کے حوالے سے اس پر اب براہ راست ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ 3 فیصلے بڑے اہم ہیں۔ یہ تیسرا فیصلہ ہے، اس کا تعلق وفاقی کابینہ کے اس فیصلے سے ہے جس میں اس نے ایک کمیٹی بنائی ہے، 9 رکنی کمیٹی، جو اگلے 14 روز میں، جن میں سے یہ ایک دن تو نکل گیا، اگلے 13 روز میں وہ اپنی رپورٹ مکمل کر کے حکومت کو دے گی، اور اس میں یہ سرٹن کیا جائے گا کہ 9 مئی کے واقعات کی ڈکٹیشن کس نے دی اور پلاننگ کس نے کی۔ یہ 2 چیزیں جو ہے سب سے زیادہ فوکس میں رہیں گے۔ ویسے تو اس تحقیقاتی کمیٹی کا 5 نگاتی ایجنڈا ہے، 5 نگاتی پلان ہے جس کے تحت یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں طے کی جائیں گی، لیکن مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ مین اس کا ماسٹر مائنڈ اور پلانر اور ایگزیکیوٹر کون تھا، اور وہ عمران خان تھا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اب اس کمیٹی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو ایک وفاقی حکومت کی سطح پر ایک ریکمنڈیشن کا درجہ دے کر کے اس کے خلاف یوں مقدمے کی کارروائی چلائی جائے، تو 9 مئی کا مقدمہ بھی اس پر چلنا ہے۔ اور یہ جو خواب دیکھ رہا ہے یا اس کے ساتھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی مہم میں اس کے لیے کچھ نرمیاں ہو جائیں گی، اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، تو جناب وہ جو شکنجہ ہے وہ انتخابی مہم کے دوران اور زیادہ کسا جانے والا ہے۔ اب اداروں کے سامنے اور حکومت کے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، نہ تو کسی بیرونی ملک سے کوئی دباؤ ہے، نہ اندرونی کسی ایجیٹیشن کا خطرہ ہے، وہ ستہ خیرہ لکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جج، جو کھلم کھلا پی ٹی آئی کے وکیل بن کر فیصلے کر رہے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے کارندے بن کر فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ٹی ایل کے تحریک لبیک کے ایک امیدوار کے کاغذات یہ ٹریبونل نے اس بنیاد پر مسترد کر دیے ہائی کورٹ کے کہ وہ تو اشتہاری ہے، لیکن اسی عدالت سے درجن بھر سے زیادہ اشتہاریوں کے کاغذات بحال کیے گئے۔ اشتہاری کے کاغذات نامزدگی
بحال ہونے کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، نہ آئین اور قانون کے تحت اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ سب اشتہاری، کچھ لاہور ہائی کورٹ سے، کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے، تو ویسی تھوک منڈی لگی ہوئی ہے انصاف کی۔ وہ تو بس وہ چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے اپنی بلڈنگ پر پی ٹی آئی کا پرچم نہیں لہرایا اور نہ ہی قائد اعظم کی تصویر اتار کر اس کی جگہ عمران خان کا فوٹو لگایا ہے، باقی تو وہ سارے کام وہ بنی گالا کے ایک ملازم کی طور پر کر رہے ہیں۔ اور ایسی اندھیر نگری پشاور ہائی کورٹ نے بچائی ہوئی ہے کہ وفاق صوبائی حکومت جو بھی اقدام کرتی ہے امن و امان کے تحفظ کے لیے یا قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، پشاور ہائی کورٹ اس کو مسترد کر دیتی ہے اور اس کو روک دیتی ہے۔ اب تازہ ترین واقعہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ، وہ ایک لسٹ ہوتی ہے نا، ممنوعہ لسٹ، واچ لسٹ ہوتی ہے، کیا لسٹ ہوتی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کچھ نام شامل تھے اور وہ سارے نام پشاور ہائی کورٹ نے نکال دیے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کوئی ریزننگ نہیں دی گئی ہے، بس کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں اس لیے نکال دیا گیا۔ اور یہ تو ان کے آرڈرز میں الفاظ لکھے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کسی ایک کارکن کو تا حکم ثانی گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ مثالیں موجود نہیں تھی جو پاکستانی عدلیہ نے، اس سے پہلے بندیال کورٹ نے، ابھی ابراہیم کورٹ ہے اور اسی طرح لاہور کی بھٹی کورٹ ہے، بلکہ اس بھٹی کورٹ کو تو میں یہ کہتا ہوں یہ علی افضل شاہی کورٹ، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 5-6 جج ہیں پی ٹی آئی کے لائرز ونگ کے، وہ تو جیسے ہی ان کے پاس ریٹ آتی ہے وہ کچھ سنے بتائے کہے بغیر پی ٹی آئی کے حق میں جھٹ سے فیصلہ کر دیتے ہیں اور پولیس افسروں کو بلا لیتے ہیں کہ تم نے پی ٹی آئی کے کارکن کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کی طاقت کا راز اس وقت یہ ججز ہیں، 3 ہائی کورٹس کے ججز پی ٹی آئی کی طاقت ہیں۔ اس کی ساری اچھل کود، اس کا سارا غل گپارہ، اس کا سارا ہنگامہ ان ججوں کے آسرے پر ہے، ان ججوں کی بنیاد پر ہے، ان ججوں کی پشت پناہی کی وجہ سے۔ یہ اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو پی ٹی آئی کا وجود ایک بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ جو بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن کو ہم حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے جرت کی، تو اس کے پیچھے یہی ججز ہوتے ہیں۔ ان کا ایک وکیلوں کی ایک ٹیم ہے، ان کے ساتھ سارے معاملات پہلے سے طے ہوتے ہیں، اگلے دن پھر وہی فیصلہ آ جاتا ہے جو پی ٹی آئی کی وکیل مانگتے ہیں۔ جو بھی اقدام کیا جائے قانون کے مطابق اس کو اسٹے آرڈر مل جاتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ اس پر سختی شروع ہونے والی ہے، آرٹیکل 6۔ اچھا، ہمارے بعض ناظرین رابطے کرتے ہیں ٹیلی فون پر بھی، میسیجنگ کے ذریعے بھی، کہ جناب یہ تو بڑی دیر ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اتنا بڑا فتنہ جو عمران خان کی ذات ہی محض ایک فتنہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے اینٹی پاکستان فورسز کا، جن کے پیچھے بھارت ہے، جن کے پیچھے اسرائیل ہے، جن کے پیچھے امریکہ اور برطانیہ کے بااثر یہودی ہیں، جن کے پیچھے پاکستان کے ادارے رہے ہیں، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک مشترکہ مفاد کا نیٹ ورک ہے۔ عمران خان تو اس سارے نیٹ ورک کا ایک پوسٹر بوائے ہے یا شو بوائے ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں آپ، یعنی اس کی تصویر ہے جس کے گرد یہ سارا کچھ گھومتا ہے تاکہ اپنے مفادات پورے کیے جا سکیں۔ تو اس کو ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ جو عدالتوں کی رکاوٹیں میں نے بتائی ہیں، اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ فتنہ کبھی کا دبا دیا گیا ہوتا، بڑے آرام سے دبا دیا گیا ہوتا، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے۔ یہ تو ایک جھوٹ کا طوفان ہے جو پچھلی فوجی قیادت نے ٹی وی چینلز پر مسلط کیا، اور ابھی تک وہ موجود ہیں ٹی وی چینلز پر، دن رات وہ یہ ایک بیانیہ بناتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ان میں انہوں نے ایک سیکنڈ لائن بھی بنائی ہوئی تھی۔ ایک تو وہ لائن تھی نا جو فرنٹ لائن پر آ کر پاکستان کے خلاف بھونکتی تھی، بکواس کرتی تھی، اور ایک وہ تھی جس کو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا تھا، کیموفلاج کیا ہوا تھا، کیموفلاج کر کے وہ اپنے آپ کو رکھتے تھے، اور بظاہر وہ غیر جانبدار یا مسلم لیگ کی فیور یا پاکستانی فوج کی فیور، تو وہ انہوں نے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب وہ سامنے آ گئے، جن کا وہ جو سر خیال وہ سہیل وڑائچ، جو اب دن رات یہ افواہیں پھیلاتا ہے کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں، الیکشن ملتوی نہیں ہو رہے۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ جو ہے وہ ہے سنجرانی کا، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ، جس نے پرسوں الیکشن کے التوا کے لیے قرارداد پاس کروا کے ایک ہنگامہ سا کھڑا کر دیا،
اس قرارداد کی کیا اخلاقی بکت ہے۔ 102 کے ایوان میں 12 افراد کی قرارداد تھی، اور سنجرانی کون ہے اور دلاور خان کون ہے اور باپ کے یہ باقی ماندہ ارکان کون ہے۔ باقی ماندہ اس لیے کہ کچھ تو مسلم لیگ نون میں چلے گئے اور کچھ پیپلز پارٹی میں بھی چلے گئے، تو یہ باقی ماندہ ہیں۔ تو انہوں نے الیکشن ملتوی کرانے کی سازش کی، اور پھر جس طرح سنجرانی دانت نکال کر وہ ہنس کر اخبار نویسوں سے بات چیت کرتا رہا، تو ظاہر ہے وہ اس بات پر خوش تھا کہ میں نے ایک بدماشی کی ہے، ایک تخریب کاری کی ہے، اور اس پر خود کو وہ داد بھی دے رہا ہوگا۔ تو یہ سنجرانی کون ہے؟ یہ وہ سینٹ کا چیئرمین ہے جو جعل سازی سے چیئرمین بنا، 100% جعل سازی سے چیئرمین بنا۔ وہ سندھ کا کیا تھا، مظفر شاہ، وہ دھاندلی باز کو لایا گیا جس نے اس کے خلاف پڑھنے والے سارے ووٹ مسترد کر دیے، اور پھر جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو وہ بھی جعل سازی سے نامنظور کرائی گئی، اور اس جعل سازی میں پیپلز پارٹی بھی ملوث تھی، لیکن جو بھی ملوث تھا لیکن یہ جعل سازی سے بچا۔ اب اس کے پاس سینٹ میں اکثریت کی حمایت نہیں ہے، اس طرح حمایت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کی فیور میں نہیں ہے، مسلم لیگ نون بھی اس کی فیور میں نہیں ہے، اور یہ جس پارٹی کی نمائندگی کرتا تھا باپ پارٹی، اس کے سینیٹرز کی اکثریت بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ اکثریت کھو بیٹھا ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو پی ٹی آئی کی کچھ لوگ اس کی فیور کریں، لیکن وہ فیور کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اکثریت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو مناسب تو یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، اور یہ کام مسلم لیگ کی قیادت میں ہو سکتا ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کرے گی، کیونکہ مسلم لیگ اس وقت ہمیں اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے کافی پھنسی ہوئی لگتی ہے، اس کی توجہ ملکی حالات پر یا رابطہ عوام مہم پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو لیکن اس کو اٹھا کر پھینکا جا سکتا ہے، اور یہ سنجرانی ہو گیا یا اس کی پوری لابی جو صحافیوں میں ہے، جو یہ کیا کر رہی ہے الیکشن ملتوی کرانے کے لیے دن رات سرگرم ہے، کیونکہ الیکشن کے التوا کا جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ یک نکاتی ایجنڈا ہے الیکشن ملتوی کراؤ۔ شور وہ مچا رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، لیکن اصل میں ان کا جو زور ہے، ان کی جو حامی لابیز کا اور جو اندرونی سازشی عناصر ہے ان کا، کہ الیکشن ملتوی کراؤ، اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی جو یقینی شکست ہے، یقینی شکست میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا، تو وہ یقینی شکست کے دھبے سے بچ جائے گی کہ دیکھو ہم تو اتنے مقبول تھے، انہوں نے الیکشن ہی ملتوی کر دی، ورنہ ہم تو جیت جاتے۔ یہ شور تو خیر انہوں نے بعد میں بھی، الیکشن ہونے کے بعد بھی مچانا ہے کہ دھاندلی ہوگی، ورنہ ہماری مقبولیت تو 85% تھی، تو یہ دھاندلی ہوگی اس لیے ہم ہار گئے۔ اور دوسرا ان کا جو مقصد ہے وہ الیکشن کرانا نہیں ہے، بلکہ انارکی پھیلانا ہے، جس کا ایک تعلق پختونخوا صوبے کے حالات سے ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں وہاں 6 پنجابی مزدور قتل ہوئے، پنجابی مزدور بلوچستان میں بھی قتل ہوتے ہیں، یہاں بھی قتل ہو گئے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں نے پختونخوا میں جو تھے انہوں نے پنجابیوں کو گالیاں دیں کہ یہ پختونخوا میں لینے کے آتے ہیں، اور جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے اپنے یعنی جعلی وہ آئی ڈیز بنا کر یہ مہم چلائی کہ پٹھان تو بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، یہ قتل کرتے ہیں، پنجاب سے پٹھانوں کو نکالو۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا ایجنڈا کہ پٹھانوں اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے۔ وہ جو پنجابی مزدور مارے تھے وہ پٹھانوں نے کو مل کر نہیں مارے تھے کہ یہ پنجابی آ گئے ان کو مار دیا جائے، وہ تو ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو ٹی ٹی پی والے اور پی ٹی آئی والے اب تک جو وہاں مارتے رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے پٹھان ہی مارتے رہے ہیں۔ یعنی اگر مدرسوں پر بم دھماکہ ہوتا ہے ٹی ٹی پی والے کرتے ہیں تو مدرسوں میں سارے پٹھان ہیں، اور بس اڈے پر دھماکہ کرتے ہیں تو وہ بھی سارے پٹھان ہیں، اور جو وہاں افواج پر حملے کرتے ہیں تو ان میں بھی بھاری تعداد پٹھانوں کی ہوتی ہے۔ اب تک تو وہ پٹھانوں کو مارتے رہے، اب 6 پنجابی انہوں نے مار دیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پختونخوا کو گالی دی جائے یا پختونخوا کی طرف سے یہ پوز کیا جائے وہاں کچھ لوگ کہ پختونخوا والے جو ہیں وہ پنجابیوں کو پسند نہیں کرتے، یا پنجاب کی طرف سے پٹھانوں کو گالی دی جائے۔ یہ ایجنڈا اور سازش اور پلاننگ پی ٹی آئی کی ہے کہ پنجاب میں پٹھانوں کو مار پڑے اور پختونخوا میں پنجابیوں کو نکال باہر کیا جائے، اور اس طرح دونوں صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح لا کر کھڑا کر دیا جائے جس طرح ضیاء الحق نے اور مشرف نے کراچی میں پختونوں اور مہاجروں کو، اور اس سے پہلے مہاجروں اور سندھیوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور اتنی زیادہ نفرت کی خلیج پیدا ہو گئی تھی کہ اب تک وہ ٹھیک طریقے سے پر نہیں ہو سکی ہے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے آ گئی ہے۔ ناظرین، عمران خان کا جو دوسرا بار الٹا پڑا وہ تھا جس میں اس نے شیر مروت کے ذریعے وہ جو سر عام گندی حرکتیں کرتا ہے اور غلیظ گفتگو کرتا ہے اور فوش بکواس بکتا ہے،
اس کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کروائی کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی ہی کی وکیلوں نے عمران خان کو بتایا کہ مارے جاؤ گے، اس طرح کی حرکت مت کرو، پہلے ہی ہمارے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس پر پھر اس نے گوہر خان کو آگے کیا، تو دونوں میں چپکش پیدا ہو گئی۔ اب اس چپکش کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سر اڑا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ سر ہے شیر مربت کا۔ کل گوہر خان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی بیان صرف اسی صورت میں قابل قبول ہوگا، اسی کو صحیح مانا جائے گا جو گوہر خان کے دستخط سے جاری کیا جائے گا، یعنی جو بھی پالیسی ہے بانی چیئرمین کی۔ اس کے علاوہ اگر بانی چیئرمین سے منسوب کوئی بات کوئی لیڈر کرتا ہے تو وہ اسے درست نہیں مانا جائے گا۔ یہ شیر مربت کے جوتا رسید کرنے والی بات ہے، اس کو لات مار کر ایک طرف کر دیا گیا ہے، اور اب وہ شیر مربت بھی کافی دل گرفتہ ہے، لیکن فی الحال اس نے سرنڈر کیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں گوہر خان کو اپنا قائد مانتا ہوں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ لیکن اندر کی کہانی یہ ہے کہ اب شیر مربت کی چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے جو ایک شور و غوغا کی کیفیت پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کی تھی، وہ اب 4 دنوں کی چاندنی کی شکل اختیار کر کے اب اندھیری رات میں بدلنے والی ہے۔ تو شیر مربت گویا کہ قربانی کا بکرا بن گیا ہے، اور اس کو اب کھڈے لائن لگا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر اندر یہ شیر مربت جو ہے یہ پس منظر میں آپ جاتا ہوا اس کو دیکھیں گے، اور یہ پس منظر کے اندھیروں میں کھو جائے گا۔ تو ناظرین، باقی خبریں تو اور بھی ہیں، لیکن صرف چھوٹی سی خبر آخر میں دیتا ہوں جو آپ نے سن لی ہے کہ وہ جو جاوید اقبال جس کا نام نیب کے اندر جس نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ہے جیدہ بدکار۔ تو جیدہ بدکار کے خلاف ایک خاتون وہ جو تھی طیبہ، جس کو اس نے بلایا تھا اور سر سے پاؤں والی اس نے، تو اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی، پھر عمران خان کے پاس وہ ویڈیو پہنچ گئی ہے، عمران خان نے اپنے کام کی لمبی کہانی ہے۔ تو بہرحال اس نے وفاقی محتسب برائے ہراسگی خواتین کے سامنے ایک درخواست دی، جس میں اس نے بتایا کہ جیدہ بدکار نے نہ صرف یہ کہ میرے ساتھ گندی حرکتیں کیں، بلکہ مجھے گندی حرکتوں پر مجبور کیا اور میرے انکار پر میرے کیس خراب کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اس کے حکم پر نیب کے فلاں افسروں نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی، اور اس پر مجھے انصاف دیا جائے۔ تو وہ جو وفاقی محتسب ہے انہوں نے جیدہ بدکار کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ اس جیدہ بدکار کی شامت اعمال وہ بھی اب آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔